وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ہدایت دی ہے، اور وہ ہدایت یہ ہے کہ شروع اسلام میں مسلمان مرد کو مشرک عورتوں سے شادی کرنا جائز تھا، اسی طرح سے مشرک عورتوں کو مسلمان مردوں سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں تھی، تو دونوں ایک دوسرے سے شادی بیاہ کرتے تھے۔ لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلمان مرد مشرک عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے، اور مشرک عورتیں مسلمان مردوں سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس میں دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا، اور شرک کی قباحت کو بیان کیا گیا ہے کہ شرک اتنی بری چیز ہے کہ ان سے قربت اور ان سے نزدیکی بنانا، اس کا رغبت کرنا، گویا کہ اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دینا، دوزخ میں ڈال دینا۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ، تم مشرک عورتوں سے شادی نہ کرو، حتیٰ یؤمنن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ مشرک عورتوں سے تم شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، یعنی اگر ایسا معاملہ آ جائے، کوئی مشرک عورتیں بھلی لگے یا کسی انداز سے قربت ہو جائے اور ان سے شادی کرنا ہی پڑے، تو ایسی صورت میں نکاح کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ پہلے ان کو مومن بنایا جائے۔ اگر وہ مومن بن جاتی ہے تو ان سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر مومن نہیں بنتی ہے تو کسی حال میں بھی ان سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، ان سے شادی کرنا گناہ ہے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مومن باندی، جس کو لونڈی بولتے ہیں، مومن باندی یہ مشرک عورت سے بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں وہ بہت بھلی لگے۔ مشرک عورت مال میں، جمال میں، حسب و نسب میں کتنا ہی عمدہ اور اعلیٰ کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس کے باوجود اگر وہ ایمان نہیں لائی ہے تو اس سے بہتر باندی مومن ہے، مومن باندی اس سے بہتر ہے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، وہ باندی جو ایمان والی ہے وہ بہتر ہے، من مشرکۃ، مشرکہ عورتوں سے، چاہے وہ مال، جمال اور حسب میں کتنا ہی عمدہ، کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگے، اچھی لگے، ہر اعتبار سے بہتر لگے، اس کے باوجود بھی ان سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، اور مشرک مردوں سے شادی ہرگز نہ کیا جائے، حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ مشرک مردوں سے مومن عورتیں شادی نہیں کرے گی، مشرک مردوں سے مومن عورتیں شادی نہیں کرے گی یہاں تک کہ وہ خود ایمان قبول کر لے یا ایمان لے آئے۔ مرد مومن عورتیں مشرک مردوں سے شادی کرنا چاہتی یا کوئی اس طرح کا معاملہ پھنس گیا ہے تو صرف ایک ہی صورت ہے ان سے نکاح کرنے کی، ان سے ساتھ میں رہنا جائز ایک ہی صورت میں ہے کہ وہ ایمان قبول کر لے، اسلام لے آئے۔ اگر وہ ایمان قبول کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے
ایک کلمہ پڑھا کر کے ان سے نکاح کر دیا جائے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور مومن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے، مومن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ گھر مکان اور ہر اعتبار سے وہ بھلا لگے۔ مومن غلام ہے، وہ آزاد نہیں ہے، اس کے باوجود بھی دوسری طرف مشرک مرد ہے، ہر اعتبار سے وہ آزاد ہے، مال و دولت کے اعتبار سے بہت آگے بڑھا ہوا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی بھلا کیوں نہ لگے، ایک مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرک مرد سے شادی کرے، چاہے وہ کتنا ہی بڑے منصب کا مالک کیوں نہ ہو۔ ان سے شادی کرنے کے لیے صرف ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ حتی یؤمنوا، وہ ایمان قبول کر لے۔ اگر ایمان قبول کر لیتا ہے تو ان سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو چھان بین کر لے، چونکہ بعض دفعہ ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ وہ سامنے سے کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن بعد میں جا کر کے پھر جن کی وہ عبادت کرتے تھے اسی کی وہ عبادت کرتے رہتے ہیں، انہی کے سامنے وہ پوجا کرتے رہتے ہیں، یعنی شرک کی قباحت اس کے دل سے نکلتا نہیں ہے، اور وہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیتا ہے صرف کس لیے؟ لذت لینے کے لیے، کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنے کے لیے، اور مسلم عورتوں کو اپنے بہکاوے میں لینے کے لیے ظاہری طور پر وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے، وہ صرف بہکاوے میں ایسا کرتے ہیں اور دھوکہ دے کر کے کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں بھی انہیں ہر اعتبار سے چھان بین کر کے اگر واقعی میں وہ کامل مومن بننے کا وعدہ کرتا ہے، زبان سے اقرار کیا ہے، تو ایسی صورت میں ان سے نکاح کرنا جائز ہے، ورنہ ان سے نکاح کرنا کسی طرح سے جائز نہیں ہے۔ اولئک یدعون الی النار، چونکہ شرک کہتے ہیں علم یا قدرت یا اللہ کی کوئی بھی صفات میں کسی کو اللہ کے ہم مثل بنا لینا، علم میں اللہ کے ہم مثل کسی کو بنا لینا، قدرت میں اللہ کے ہم مثل کسی کو بنا لینا، یا اللہ کی جو ذاتی صفات ہے، کمالات ہے، اس میں کسی کو اللہ کے ہم پلہ، ہم برابر، اللہ کے برابر کسی کو تسلیم کر لینا، یہ ہے شرک۔ اور شرک کیا ہے؟ جو شرک کیا ہے؟ انما المشرکون نجس، شرک کیا ہے؟ یہ نجس چیز ہے، یہ ناپاک چیز ہے، چونکہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے، جو ہر چیز کا خالق ہے، اور جس کو اس کے مد مقابل میں ہم کھڑا کر رہے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، وہ کسی چیز کے لائق نہیں ہے۔ اب اگر اس کو اللہ کے ہم مثل کھڑا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ہم دھوکہ دہی کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں شرک ناپاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مقابلے میں کوئی چیز کھڑی ہونے والی نہیں ہے، تو اللہ کے ہم مثل کسی کو ہم قرار نہیں دے سکتے، اللہ کے برابر ہم کسی کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے ہم مثل کسی کو مانتا ہے یا شرک کرتا ہے تو وہ آدمی ایسا ہے کہ اولئک یدعون الی النار، وہ جہنم کے طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، آگ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے۔ شرک ہے ہی ہے آگ کی طرف لوگوں کو لے جانے والی۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو جنت کی طرف، مغفرت کی طرف باذنہ ہی اپنے حکم سے لوگوں کو بلاتا ہے۔ اللہ بلا رہا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی طرف، شرک سے بچا رہا ہے، اور ہم اگر شرک میں ملوث ہو جائے، شرک میں جا کر کے پھنس جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اپنے لیے جہنم کی آگ خرید لیں گے، جہنم کی آگ اپنے لیے ہم خرید لیں گے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنا چاہیے، وہ بات یہ ہے
کہ اگر کوئی مومن مرد کافر عورتوں سے قربت کی وجہ سے، پڑوسی کی وجہ سے، ایک گھر میں رہنے کی وجہ سے ان سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا خدا تمہارے لیے، ہمارا بھگوان ہمارے لیے، یعنی ہم پوجا کریں گے اور تم اللہ کی عبادت کرو، نکاح ہوگا، شادی کریں گے، تو ایسی صورت میں ان سے شادی کرنا، نکاح کرنا کسی بھی طرح سے جائز نہیں۔ اگر کوئی مومن مرد مشرک عورتوں سے شادی کرتا ہے تو ان کا کیا ہوتا ہے؟ وہ شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی عورت مشرک ہے اور وہ مومن مرد سے شادی کر لیتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان مرد بھی مسلمان ہے اور عورت بھی مسلمان ہے، دونوں کی شادی ہو چکی ہے، اس میں سے اچانک ایک مشرک بن گیا یا مشرکہ بن گئی، تو ایسی صورت میں جیسے ہی وہ مشرک بنے گا ویسے ہی ان کا نکاح فاسد ہو جائے گا، نکاح اس کا ٹوٹ جائے گا، نکاح برقرار نہیں رہے گا۔ اور جب نکاح برقرار نہیں ہے تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ میل ملاپ کرنا، ان کے ساتھ رہنا، یہ زناکاری ہے اور زنا کا گناہ ان کے سر کے اوپر لاد دیا جائے گا اور قیامت کے دن زانی اور زانیہ کہہ کر کے انہیں پکارا جائے گا۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ تم کو بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف باذنہ، اپنے حکم سے، ویبین آیاتہ للناس، اور اللہ بیان کرتا ہے اپنی نشانیوں کو، آیتوں کو، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت کے اندر لوگوں کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں، کیونکہ جو مومن مرد مشرک عورت سے شادی کر لیتا ہے ایک بہت بڑا فساد برپا ہوتا ہے اور کئی مہینوں تک، کئی خاندانوں تک لڑائی چلتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی مشرک عورت مومن مرد سے شادی کر لیتی ہے تو ان کے گھر میں فتنہ فساد چلتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ایمان قبول کر لے رضامندی سے، اور ایمان قبول کر کر کے وہ شادی کر لے تو پھر کسی طرح کا اسلام میں کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، نکاح کر سکتا ہے، دونوں آپس میں رہ سکتے ہیں۔ لیکن مومن مرد اور مومن عورتیں جس کی شادی ہو چکی تھی اس میں سے ایک بھی مشرک ہو گیا تو ان دونوں کا نکاح فاسد ہے، فاسد ہے، فاسد ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، دونوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ الگ کرنے سے پہلے ان کو ایمان کی دعوت دی جائے گی، شرک سے ان کو توبہ کرایا جائے گا، اگر وہ نہیں کرتا ہے تو دونوں میں تفریق کر دی جائے گی، دونوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن شریف پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔